آج بھی میں ان کو کہتا ہوں معافی مانگ لو، جا کر جالا جیل معافی مانگو، حق پہ آ جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ، سچ کو ایکسیپٹ کر لو۔ ایک شخص کی دشمنی میں ملک کو آگے نہ لے جاؤ۔ عمران خان اتنا بڑا آدمی ہے، تمہیں معاف بھی کر دے گا اور اس ملک کی بہتری بھی اسی میں ہے۔ کہتے ہیں تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے دانت لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ اچھا شیخ صاحب بتائیے گا، سوال ہے یہ بتا دیجئے، دونوں کا یقین طور پہ یہ دعویٰ ہے کہ فارم 45 آپ کے پاس موجود ہیں تمام تر پولنگ اسٹیشنز کے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ کیس بڑا کمزور نہیں ہے کہ بظاہر دوسری سائڈ سے کہ فارم 45 آپ کے پاس موجود ہیں سب کے سب، فارم 47 تک جاتے جاتے معاملہ انٹائرلی چینج کیسے ہو گئے؟ دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس 45 فارم کے اوپر ہمارے جو مخالف گروپ کے کینڈیڈیٹس کے سگنیچر، ان کے بھی پولنگ ایجنٹس کے سگنیچر موجود ہیں، یعنی کسی نے اعتراض نہیں کیا، مخالف گروپ نے اس کو ایکسیپٹ کر کے جا کر سو گیا۔ صرف مخالف ایک تو نہیں تھا، میں اس پہ کریڈٹ دیتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکر کو، اس نے ہمیں اپریشیٹ بھی کیا، مبارکباد بھی دی اور اپنا ٹویٹ بھی کیا، مطلب وربلی بھی اور لکھ کے بھی دیا، اور اس کے پاس بھی وہ فارم موجود ہیں، صرف میں نہیں، مثلا میرے کیس میں بھی اور ان کے کیس میں بھی مصطفیٰ نواز کھوکر 3rd پوزیشن پہ آیا، اور اس نے، اور ہمارا کمپٹیٹر تھا پراپرلی، اس نے ایکسیپٹ کیا اور اسی رزلٹ کو۔ پھر یہاں پیپلز پارٹی تھی، پھر یہاں جماعت اسلامی تھی، یہاں تحریک لبیک تھی، اور ان کے پاس پورے وہ فارم ان دی شیپ آف سیم وہ موجود ہیں، آزاد بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب یہ بےایمانی کرنے لگتے ہیں تو آپ کے دماغ بند ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بےایمانی اور ڈس آنیسٹی کرنے لگتے ہیں، جب ڈاکو ہے وہ ڈاکہ زنی کرے گا تو کوئی ریزننگ تو تھوڑی پوچھے گا کہ یار میں ڈاکہ کر رہا ہوں، میرے میں غیرت ہے، کوئی لوگ نہ دیکھ لیں، بےایمانی نہ ہو جائے، لوگ اس کو برا نہ سمجھیں۔ اگر آپ نے یہ چیز ڈاکہ زنی کرتے ہوئے سوچ بچار کر لیا تو آپ ڈاکے سے باز آ جائیں گے۔ لیکن جو لوگ ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں، جنہوں نے یہ ڈاکہ ڈلوایا ہے، تو ان لوگوں کے ہاں میرا خیال ہے سوچ سمجھ اور عقل کا استعمال نہیں ہوتا، اور عقل کو انہوں نے سائٹ پہ رکھ کے انہوں نے صرف کمانڈ کرنی ہوتی ہے، حکم دینا ہوتا ہے اور اس حکم پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس بات ہے، یہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، ملک کے لوگوں کو ایک عوامی انقلاب کا ذریعہ اور وسیلہ بنا تھا، اور وہ ذریعہ اور وسیلہ اگر آپ چھین لیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، لوگ وائلنس کی طرف جائیں گے، لوگ پھر خونی انقلاب لائیں گے۔ آپ ایک ذریعہ روک دیں گے۔ مجھے بتائیں 8 سے 10 حلقوں میں دھاندلی ہوئی تھی 1977 میں، کیا ہوا تھا اس کا انجام؟ آج آپ نے جمہوریت کو بلڈوز کر دیا، آئین کو معطل کر دیا، بنیادی حقوق لوگوں کو اٹھا کے دریا برد کر دیے، تو پھر لوگ کس کے پاس جا کر فریاد کریں؟ مجھے یہ بتائیں۔ ہمارے اوپر تو پریشر ہے کہ لوگ نکلنا چاہتے ہیں، لوگ جب نکلیں گے تو اس کا بہت بڑا لاس ہوگا اپنے انسٹیٹیوشنز کا۔ اپنے اداروں کو اتنا ڈسکریڈٹ مت کریں کہ آپ یہاں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، آپ یونیفارم میں باہر نہ نکل سکیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے، نہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے، نہ یہ انسٹیٹیوشنز کے لیے بہتر ہے، نہ ہی ہمارے 25 کروڑ عوام کے لیے بہتر ہے۔ اچھا شعیب صاحب بتائیے گا، ابھی کے رزلٹ کے مطابق جو پی ٹی آئی آفیشیل ہے وہ بتا رہی ہے کہ 215 سیٹوں پہ فارم 45 کے تحت آپ اس ٹائم بھی لیڈ کرتے ہیں، تو اتنی بڑے لیول پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلی جو آپ کہہ رہے ہیں فارم 45 جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، اس کے مطابق 215 پہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے؟ اگر یہ نئی فیصلے ہوتے اور اسی طرح کی پی ڈی ایم حکومت اور وکٹری سپیچ کے بعد چلا جاتا ہے تو آپ کوئی بڑے لیول کے، ملکی لیول کے دھرنے کی کال دیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لیگل پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیگل طریقہ کار کے مطابق یہ چینج ہو جائے۔ آج لوگ اتنے چارج ہو چکے ہیں، اتنی نفرت پھیل چکی ہے، یہ عوامی ریفرینڈم تھا، اب ساری قوم پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ وقت نے ثابت کر دیا۔ جتنی انہوں نے حرکتیں کی، ساری حرکتیں ان کے گلے پڑی، لیکن اب صرف ایک چیز باقی ہے کہ ہم لیگل پروسیجر میں جا رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ پاگل ہو گئے، جب یہ 2-3-4 گھنٹوں میں رزلٹ آنا شروع ہوا، سارا کچھ انہوں نے سٹاپ کر دیا، یہ عقل سے پھر کورے ہو گئے، پھر انہوں نے دماغ اپنے بند کر دیے، پھر وہ ایکشن میں آ گئے، انہوں نے کہا جی سب کو روک دو۔ اب اسلام آباد کی سیٹوں میں آپ نے دیکھا الحمدللہ میری 1,05,000 کے قریب جو ہے وہ ووٹ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، بلکہ 1,05,000 کا ووٹ میرے لیے تو بڑے آنر کی بات ہے۔ یہ عمران خان کی سیٹ ہے، عمران خان صاحب نے اس وقت 43,000 کی لیڈ سے جیتے تھی۔ آج جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم عمران خان کے فالوور ہیں، عمران خان کے نام پہ لوگوں نے
اب 54-55,000 کی لیڈ سے ہمیں الیکشن جتا دیا. وہ کیا فرق ہے؟ وہ فرق ہے کہ آج جو انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں، جو زیادتیاں کی ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، لوگوں نے ریفرینڈم کر دیا. آج بھی میں ان کو کہتا ہوں معافی مانگ لو، حق پہ آ جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ، سچ کو ایکسیپٹ کر لو، جا کر ڈیالہ جیل معافی مانگو. ایک شخص کی دشمنی میں ملک کو آگے نہ لے جاؤ. عمران خان اتنا بڑا آدمی ہے، تمہیں معاف بھی کر دے گا، اور اس ملک کی بہتری بھی اسی میں ہے کہ جاؤ. ہم ویسے بھی فتح مکہ کے فالوور ہیں، اس کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو معاف کر دیں گے، مگر غلطی مانو، سچ کا ساتھ دو، ملک کو آگے چلنے دو. یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. ماضی میں جو گندے بدنما داغ آج تاریخ میں کے بدترین حروف میں لکھے ہوئے ہیں، یہ اس وقت تمام وہ جو اوپر کے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کا نام بھی لکھا جا چکا ہے تاریخ میں. اس لیے اپنے نام کو درست کرو، اس وقت صورتحال کو بہتر کرو. آج بھی وقت ہے آپ کے سنبھلنے کا.